اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ایود کیا چاہتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک بندہ، ان تکونا کہ ہو، لاہو اس بندے کے لیے، جناتن کوئی باغ، من نخیل کھجوروں کا، وعناب اور انگوروں کا، تجری اور بہتی ہوں، من تحتها الانہار ان کے دامن میں بل کھاتی ہوئی نہریں۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اسے زندگی گزارنے کی ایسی شاندار آسائشیں نصیب ہوں کہ اس کے لیے باغات ہوں، کھجوروں کے بھی اور انگوروں کے بھی، اور اس کی ایسی خوبصورت اور پیاری رہائش گاہیں ہوں کہ ان کے پاس سے نہریں بل کھاتی ہوئی نکل رہی ہوں، اور وہ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا ہو۔ یقیناً ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں میرا اللہ سہولت والا، برکت والا رزق عطا فرمائے، کہ دنیا کی زندگی میں یوں بندے کی موجیں لگی رہیں۔ لیکن یہ بات فرما کے میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ جو بندے کی خواہش ہے، لاہو وہ یہ چاہے کہ فیہا ان باغات میں، من کل ثمرات اسے ہر قسم کے پھل نصیب ہو جائیں۔ تو یقیناً یہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ زندگی کے اندر خوب سے خوب تر کی جستجو، کہ خوب سے خوب تر کہاں اسے نصیب، تو یہ بندہ کوشش اور محنت کرتا ہے اس کے لیے۔ لیکن میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اب اگر کوئی بندہ چاہے اور اسے یہ سب کچھ عطا کر دیا جائے، اسے دنیا کی زندگی میں یہ دے دیا جائے، وہ اس سے لطف اندوز ہو رہا ہو، اور لطف اندوز ہو رہا ہو تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بندے کی عمر زیادہ ہو جائے، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کو جا پہنچے، اور جب وہ خود کمزور ہو جائے تو کمزور ہونے کے بعد اس کے وہ جو باغات ہیں، فرمایا پھر ایک وقت ایسا آئے، وَأَصَابَهُ پھر آ پہنچے اس بندے کو، الکبر بڑھاپا، بندہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہوتا بوڑھا ہو جائے، وَلَهُ لیکن اس بندے کے لیے، ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء بچے ابھی اس کے بہت چھوٹے ہوں، بندہ بڑی عمر کا ہو گیا ہے، اولاد لیٹ ہوئی، بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، کمزور بچے ہیں اس کے۔ اب بچے کمزور ہیں تو یقیناً باپ کی جتنا مال و دولت ہے وہ بچوں کے لیے وراثت بننے والا ہے، بچوں کے لیے ترکہ بننے والا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ باغات جنہوں نے بچوں کے لیے ترکہ بننا تھا، جو باپ نے بچوں کے لیے چھوڑنے تھے، اب باپ جب اس عمر میں پہنچا ہے جس میں اور کوئی محنت مزدوری کام زیادہ نہیں کر سکتا، تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، فَأَصَابَهَا پھر آ پہنچا، احسار ایک بگولا، فیہ اور اس بگولے میں، نارن آگ بھی تھی۔ وہ جو ہوا کا ایک گرد باد کا سلسلہ سا چلتا ہے، وہ گھومتی ہوئی ہوا جو آتی ہے، فرمایا باغات خوب اپنے عروج پہ تھے، لہلہا رہے تھے، لیکن ہوا کیا کہ کہیں سے ایک بگولا آیا اور اس کے اندر آگ بھی تھی، اور وہ چلتے چلتے اس بندے کے باغ کو آ پہنچا جو زندگی کی جوانی کی بہاریں دیکھ چکا ہے، اب بڑھاپے والی زندگی گزار رہا تھا، تو بڑھاپے کے اندر اس کے باغ میں آیا تو فاحترقت اس نے اس کے باغ کو جلا کے رکھ دیا، اس کے باغ میں سے کچھ بھی نہیں بچا۔ جب کچھ بھی نہیں بچا تو فرمایا اب پھر آپ خود اندازہ کرو کہ جو بندہ خود بڑھاپے میں پہنچ گیا ہے، آخری وقت کو پہنچ گیا ہے، اب اس کی زندگی کی جمع پونجی جو تھی، فرمایا وہ لٹ گئی ہے۔ اب جب لٹ گئی ہے تو بچے بہت چھوٹے ہیں، خود بچے کرنے کے قابل نہیں، آپ کمزور ہو گیا ہے کہ اب نئی محنت مزدوری کر نہیں سکتا، تو فرمایا دیکھو کہ اس بندے کا کیا حال ہوگا۔
یہاں تک اس مثال کو میرے اللہ نے بیان کر کے بات کو ختم کیا، اور پیچھے جو 2 آیتیں ہم گزار چکے ہیں، 2 سبق ہم پڑھ چکے ہیں، اب اگر ہم توجہ اور دھیان کریں اس کی طرف کہ ایک بندہ زندگی بھر صدقہ کرتا رہے، ایک بندہ زندگی بھر خیرات کرتا رہے، اور پھر کسی مقام پہ پہنچے اور کہیں آئے تو وہ جو زندگی کا صدقہ ہے، زندگی بھر کی خیرات ہے، زندگی بھر کا اللہ کے راستے میں دیا ہوا ہے، کہیں احسان جتلا بیٹھے، کسی پہ احسان جتلا بیٹھے تو پھر ہوگا کیا؟ وہ زندگی بھر کی کمائی جو ہے نا ضائع ہو جائے گی، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، فرمایا تکلیف دے کے اور احسان جتلا کے اپنے صدقات کو ضائع نہ کر بیٹھو۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے کہ اس نے زندگی بھر تو نیکیاں کی تھی، زندگی بھر بھلا کیا، زندگی بھر کمائی کی اور اکٹھا کیا، پھر کہیں کسی مقام پہ احسان جتلایا اور سب کچھ ضائع ہو گیا۔ جب جس کا زندگی میں اعمال کا سلسلہ ضائع ہو گیا ہے، بھائی باغ ضائع ہو گیا ہے، اگر اللہ نے کھانے والے عطا کیے ہیں، باپ بے شک نہ رہے، اگر کھانے والے موجود ہیں تو میرا اللہ رزق دینے والا رزق کی تنگی نہیں فرماتا، وہ کھانے کے لیے بھی ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ بندہ کھانے والا دنیا میں ہو اور اسے کہیں نہ کہیں سے کھانے کا ضرور مل جائے، لیکن جس کے اعمال اس دنیا میں برباد ہو گئے تو قبر کے اندر پھر وہ اعمال کی دولت کہاں سے لے گا؟ اعمال کی دولت پھر کہیں نہیں ملنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، فرمایا میرے محبوب کو ایسے بلانا بھی نہ جیسے تم ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو، اور اگر تم نے میرے محبوب کے دربار کے ادب کا خیال نہ رکھا، احترام کا خیال نہ رکھا، تو فرمایا ان تحبط اعمالکم، فرمایا تمہارے اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں آنے دیا جائے گا۔ گویا بارگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرا اللہ بندے کی زندگی کے اعمال کو تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ لیکن اب یہ آیت کریمہ تو ہے، اور ہمیں بھی کبھی کبھی اپنی زندگی کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کا ادب کر رہے ہیں، یا کہیں ہم سے بھی بے ادبی تو نہیں ہو رہی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اب اگر کسی بندے نے اس قرآن کو پکڑا ہے اور زمین پہ گرا دیا ہے جان بوجھ کے، ہم کہیں گے کس نے اس کی بے ادبی کر دی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کہیں کسی بندے نے قرآن پاک کے نسخے کو آگ لگا دی ہے، ہم کہیں گے کہ اس بدبخت نے قرآن پاک کی بے ادبی اور بے حرمتی کر دی ہے۔ لیکن اگر یہی قرآن جو کلام الہی ہے، اس نے فرمایا ہے کہ سود کھانے والا جو ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، سود کھانا حرام ہے، لیکن قرآن چومنے والا اگر سود بھی کھاتا رہے تو وہ کیا قرآن کی عزت کر رہا ہے یا قرآن کی بے عزتی کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یتیموں کے مال کے قریب نہ جانا، اس کا ناجائز طریقے سے کھانا تمہارے لیے حرام ہے، اور وہ بندہ جو اپنے بھانجوں اور بھتیجوں کا حق ناجائز طریقے سے کھا جائے وہ قرآن کی عزت کر رہا ہے یا قرآن کی بے عزتی کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے حکم جاری فرمایا ہے کہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں وہ اپنی نظروں کی حفاظت کیا کریں، اپنی نظریں جھکا کے رکھا کریں، غیر محرم خواتین کی طرف وہ اپنی نظر کبھی اٹھا کے نہ دیکھا کریں، اور اگر ہمارے موبائل کی سکرینوں سے ہماری نظر پیچھے ہٹے ہی نہ، ہمیشہ غیر محرم خواتین کے ڈانس اور غیر محرم خواتین جو ہیں انہیں دیکھتے رہیں، اپنے ارد گرد اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرے بندہ مومن، وہ قرآن کی عزت کر رہا ہے یا قرآن کی بے عزتی کر رہا ہے؟ یقیناً یہ بھی قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ زندگی میں ہم جو کام کر رہے ہیں کیا وہ قرآن کی عزت والے کر رہے ہیں یا قرآن کی بے حرمتی والے کر رہے ہیں؟ پھر اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک دیکھیں کہ جن کی بے ادبی زندگی کی نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے، اسی محبوب نبی نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا جو ماں باپ کا حیا نہیں کرتا، ادب اور احترام نہیں کرتا، فرمایا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کر رہے ہیں یا اپنے بڑوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں؟
اور اگر ہم ماں باپ کی بات نہیں مان رہے تو یہ نبی کا ادب ہو رہا ہے یا معاذ اللہ نبی کی گستاخی ہو رہی ہے؟ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، ہم جو ہر کسی کو دھوکہ دیے پھرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، یہ نبی کی عزت ہو رہی ہے یا یہ کہیں گستاخی رسول تو نہیں ہو رہی؟ اور اگر پیارے بھائیوں ہماری زندگی کے اندر کوئی چھوٹا موٹا بھی ایسا کام ہے، آج اللہ کے حضور توبہ کریں کہ پروردگار عالم آج تک جو کوئی بات تیرے قرآن کے خلاف ہو گئی ہے ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد قرآن کی تعلیمات کے خلاف نہیں جائیں گے۔ یا اللہ جو تیرے محبوب کی مرضی ہے، جس محبوب کو تو نے ہمارے لیے اسوہ کامل بنایا ہے، آج کے بعد مرضی کی زندگی نہیں گزاریں گے، تیرے محبوب کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو یقیناً جو قرآن کی بے ادبی سے بچا، اللہ کے محبوب نبی کی بے ادبی سے بچا، اس کا ہر عمل اللہ رسول کے دربار میں قبول ہو گیا۔ لیکن جس نے بے ادبی کی، دیکھ لیں اس بندے کا انجام کیا ہے۔ فرمایا یہ بھی ایسا ہے کہ پھر اس کا سب کچھ جلا کے رکھ دیا گیا۔ یہ فرما کے فرمایا کذالک، بندے پلے باندھ اس بات کو، یہی ہے وہ انداز، یہی ہے وہ طریقہ کار، اسی انداز کے ساتھ یبین اللہ، بیان فرماتا ہے اللہ تعالی کھول کھول کے، لکم الآیات، تمہارے لیے اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، وہ غور و فکر والی کھڑکیاں اپنی کھولو اور تفکر کرو اور یہ خیال کرو کہ ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں موجوں سے نہیں رہنا، ٹھاٹ سے نہیں رہنا۔ بڑے بڑے تھے، سلطان تھے، بادشاہ تھے، بڑی بڑی ان کی چدراٹیں تھیں، لیکن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب بڑے بڑے ٹھاٹ چھوڑ کے اس قبر کے اندر چلے گئے ہیں تو فرمایا تم نے بھی ٹھاٹ والی زندگی چھوڑنی ہے اور قبرستان تمہارا بھی ڈیرا لگنا ہے۔ اور جب قبرستان ڈیرا لگا، پھر اگر زندگی اللہ اور اس کے رسول والی ہوئی تو فرمایا پھر تو موجیں ہی موجیں ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر یاد رکھو پھر سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور پھر حسرت اور افسوس کے سوا تمہیں کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں قبر اور حشر کی سختیوں سے اور وہاں کے افسوس سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی ومولانا محمد، اللہم صلی علی ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔